رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم تجارت سے متعلق بہت سارے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی ایک مخصوص شعبہ زندگی، شعبہ تجارت یعنی کسی مخصوص مارکیٹ کے متعلق سوالات اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج بھی ایک مارکیٹ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات لیں گے اور جو ویڈیو سوالات سونار مارکیٹ میں اسلامی بھائیوں نے ہمارے لیے ریکارڈ کروائے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ رہنمائی لیں گے۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے مل کر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا طریقہ کار آپ میں سے کئی اسلامی بھائیوں کو معلوم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آج ہمارے ساتھ کئی مدنی چینل کے ناظرین پہلی بار شامل ہوئے ہوں، تو اپنے سلسلے کے طریقہ کار کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے ہم کچھ قرآنی آیات یا کسی ایک قرآنی ٹاپک پر تجارت کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جنرل ٹاپک کا سوال ہوتا ہے، وہ بھی تجارت سے متعلق ہوتا ہے لیکن کسی مخصوص شعبے کے لیے نہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں اور مخصوص شعبہ زندگی یا کسی مخصوص مارکیٹ کی طرف اپنے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ حضور آج آپ ہمارے لیے قرآن شریف سے کیا رہنمائی لے کر آئے ہیں اور ہمیں کیا بتائیں گے قرآن پاک میں تجارت کے حوالے سے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالی ہلاک کر دیتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ صحیح۔ سود کی حرمت، صدقات کی فضیلت سب پر واضح ہے، ہر مسلمان ان دونوں کے اوصاف سے واقف ہے۔ میں آج اس نقطے پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ صحیح۔ آخر ان دونوں میں تعلق اور ربط کیا ہے کہ فرمایا گیا کہ سود جو ہے وہ خراب چیز ہے اور صدقہ اچھی چیز ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ جو سود کو ہلاک کرے گا اور صدقے کو بڑھائے گا، ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ ویسے تو ان کے ایک ساتھ آنے کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے وہ تمام پہلو جو حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے پائے جائیں وہ تمام کے تمام حجت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ سود احسان کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جہاں سود ہوگا وہاں احسان نہیں ہوگا، وہاں نفسا نفسی ہوگی، وہاں معاشرے پر ظلم ڈھایا جائے گا، وہاں انسان خود ہی امیر بننا چاہے گا اور یہ سوچے، اور سود کے ذریعے ہو بھی یہی رہا ہے کہ دولت سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک پریکٹیکل کاروبار ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ آپ یوں سمجھیے، جب ایک جہاز جو ہے وہ کسی ملک سے مال لے کر دوسرے ملک پہنچتا ہے، ہزاروں لوگ اس کی اس حرکت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کوئی مال لوڈ کرتا ہے، کسی کی گاڑی آ کر کرایہ لیتی ہے، کسی کے جہاز کو کرایہ ملتا ہے، کوئی ملازم کے طور پہ کرایہ پاتا ہے۔ تو ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کاروباری ایکٹیویٹی، اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن جہاں سود آ جاتا ہے کاروبار کے مقابلے میں
وہاں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے. غریب جو ہے وہ پس رہا ہوتا ہے اور اس کے کپڑے اتر چکے ہوتے ہیں, اس کے تن پر جو ہے وہ گوشت نہیں رہتا, لیکن اس کا سود کبھی ختم نہیں ہوتا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں تو یہ ریشو کم ہے, لیکن غیر مسلم ممالک کے اندر ہر شخص جو ہے وہاں سود میں جھگڑا ہوا ہے, اس پر ہزاروں یورو کا اور ڈالروں کا جو ہے وہ سود ہوتا ہے, اور وہ اسی کی فکر میں کہ میں نے سود اتارنا ہے. یعنی تنگی سے تنگی سے تنگی. تو یہ تنگی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور تمام دنیا کے ماہر معاشیات سود کی اس بدحالی کو دیکھ رہے ہیں. تو سود, خلاصہ یہ نکلا کہ سود کے اندر احسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سود جہاں پایا جائے گا وہاں ظلم ہی ظلم ہوگا. اس کے برخلاف جہاں صدقہ ہوگا وہاں احسان ہوگا. یعنی آپ کسی کی بات غور سے سن لیں, یہ بھی صدقہ ہے. آپ مسکرائیں, یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کی مالی مدد کریں, یہ بھی صدقہ ہے. آپ راستے سے پتھر ہٹا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو قرض دیں, یہ بھی صدقہ ہے. قرض دار کو مہلت دے دیں, یہ بھی صدقہ ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کا اگر تقابل کیا جائے تو سود کے اندر احسان ہے ہی نہیں, اینٹی احسان, اور جو صدقہ ہے وہ منبع احسان. تو قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ سود نہیں, احسان ہونا چاہیے, کہ احسان جہاں پایا جائے گا وہاں پر. اب آپ خود دیکھیے کہ ایک آدمی کسی کو 50,000 روپے سود پر دیتا ہے اور اس سے سود لیتا رہتا ہے, تو جس غریب نے وہ 50,000 روپے لیے وہ اتارنے ہی میں لگا رہے گا, کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا. اس کے برخلاف اگر کسی نے قرض حسنہ 50,000 روپے دیا اور اس نے وہ کما کر واپس لوٹا دیا, تو اس کے پاس بھی پیچھے ایک سرمایہ بچے گا, وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے. یہ سود اور احسان کا فرق. سود میں احسان نہیں, اور اسلام کے نظام میں احسان ہی احسان ہے. تو معیشت کے اندر اس فلسفے سے یہ بھی سمجھنے کو ملا کہ تاجروں کو نرمی کرنی چاہیے. سود کی جو مذمت ہے اس کی ایک روح یہ بھی ہے کہ وہاں احسان نہیں ہوتا. کس چیز میں نرمی؟ اپنے ملازمین پر, قرض خواہ کے قرضے کی وصولی کی مہلت پر, اسی طریقے سے باہمی معاملات پر نرمی اور احسان سے کام لینا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیاری آپ نے رہنمائی فرمائی, اور واقعی احسان صدقے کے اندر ہی نظر آتا ہے, اور صدقہ ہونا چاہیے اور سود بالکل نہیں ہونا چاہیے. پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے سود کے بارے میں کافی کلام کیا تھا. آج چونکہ سونار مارکیٹ کے اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور, جب بات انٹرسٹ پر, سود پر چل رہی ہے تو یہ رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرض دیا اور قرض پر جو منافع لیا وہی سود ہے. کیا اس کے علاوہ بھی سود کی کچھ اقسام, کچھ کیٹیگریز ہیں؟ اصل میں سود کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک, ایک ہے ربا النسیہ. عام طور پر جو لوگ قرضہ دے کر جو نفع لیتے ہیں اسے ربا النسیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سود کی دوسری قسم وہ ہے جو خاص طور پر سناروں کے ہاں پائی جاتی ہے. یعنی اشیاء کا باہم تبادلہ چینجنگ کرتے وقت سود پائے جانے کی جو صورتیں ہیں انہیں ربا الفضل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ربا الفضل کی جو حرمت ہے وہ احادیث طیبہ میں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیہوں کے بدلے گیہوں, اپنا نمک کے بدلے نمک, کھجور کے بدلے کھجور, اور 6 چیزوں کے نام لے کر فرمایا کہ ان کا تبادلہ کرتے وقت کمی بیشی نہ کرو اور ادھار نہ کرو. مثلا بمثل یدن بیدن, برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ ان کا تبادلہ کرو. تو ربا الفضل پایا جاتا ہے اشیاء کے تبادلے کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کی کچھ تفصیل ہے. ایک ضابطہ ہے جو علماء نے بیان کیا, خاص طور پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف میں. اگر اس ضابطے کو ہم سمجھ لیں تو زندگی بھر کے لیے سود کی اس کیٹیگری کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ آپ بیان کریں, مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا, بہت اہم ٹاپک ہے, اور یہ صرف سونار مارکیٹ کے لیے نہیں, ہر قسم کے کاروباری شخص کے لیے بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی بھر کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر ممکن ہے تو پین اور کاغذ لے لیجئے, جس طرح بتاتے جائیں اس کو اپنے الفاظ میں نوٹ بھی کرتے جائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. جی حضور. چند باتیں اصل میں
ہر نئی بات مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ سن رہے ہیں ذرا مشکل لگے گی، لیکن اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پہلے تو دو باتیں ہیں. جنس سے مراد ہے ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں، لیکن بعض چیزیں ایک کیٹیگری کی سمجھی جاتی ہیں لیکن وہ ایک کیٹیگری ہوتی نہیں. جیسے گوشت اور جانور بظاہر تو ایک ہی کیٹیگری ہے لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو یوں سمجھیے کہ ایک کیٹیگری کی چیز ہے جنس، آسانی کے لیے اگر ہم سمجھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے میجرمنٹ یا پیمائش یا قدر. ٹھیک ہے. لیکن یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے قدر. ٹھیک ہے. قدر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وزن، ٹھیک ہے، اور دوسرا ماپ. جس طرح پرانے زمانے میں ترازو وغیرہ نہیں تھا تو ڈبے وغیرہ میں جو ہے وہ گندم وغیرہ ماپ کر دی جاتی تھی، وہ اس کا پیمانہ تھا، اسے ماپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماپ دو ہی چیزوں میں منحصر ہے شریعت بار سے، یا تو وہ وزن ہوگا یا ماپ ہوگا. ٹھیک ہے. کیل جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی چیز ایسی، یعنی ایسی چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ جس کی جنس ایک ہی ہے، مثلا سونا اور سونا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اندر کمی بیشی ہے، یعنی ایک طرف 100 گرام سونا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ 95 گرام سونا ہے، لیکن یہاں وجہ یہ پائی گئی کہ دو جنسوں، باہم جنسوں کا تبادلہ ہوا، یا تو کمی بیشی پائی گئی یا پھر ادھار پایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ہے قدر. ٹھیک ہے. مثلا سونے اور چاندی کا تبادلہ ہو رہا ہے، یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں. ٹھیک ہے. سونا الگ جنس ہے، چاندی الگ جنس ہے، ریٹ دونوں کے مختلف ہیں. لیکن ان دونوں کی جو ہم یہ دیکھیں کہ انہیں کس اعتبار سے لوگ لین دین کرتے ہیں، ان کی قدر کیا ہے، ان کی قدر وزن ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں وزن میں مشترک ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی نہ تو ادھار، یہ دونوں چیزیں ادھار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لیکن ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، مطلب وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرف 50 تولہ چاندی ہو، ایک طرف 1 تولہ سونا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھار نہیں ہو سکتا یہاں پر. ٹھیک ہے. پہلی صورت کے اندر دونوں چیزیں پائی گئی، یعنی سونا اور سونا تھا، تو سونا جو ہے وہ ہم جنس بھی ہے اور ہم قدر بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے. ٹھیک ہے. مثلا جو ہم نے مثال دی، اس مثال کے اندر قدر پایا گیا ہے لیکن جنس الگ ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ قدر نہ پایا جائے، جنس ایک پائی جائے. مثلا 2 گھوڑوں کا تبادلہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں قدر نہیں ہے، کیونکہ گھوڑے نہ تو ماپ کر بکتے ہیں اور نہ تول کر بکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جنس یہاں پر ایک ہی ہے. تو یہاں بھی یہ صورت ہے، مثلا ایک طرف جو ہے وہ 2 گھوڑے ہوں اور ایک طرف 1 گھوڑا ہو. تو یہاں ہاتھوں ہاتھ اور نگد تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ادھار ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 صورتیں تو وہ ہیں کہ پہلی صورت میں ادھار بھی ناجائز اور اضافہ بھی ناجائز. ٹھیک ہے. دوسری اور تیسری صورت میں ادھار ناجائز، اضافہ جائز. ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے جنس بھی الگ ہو، قدر بھی الگ اور قدر بھی الگ ہو. مثلا آپ روپیہ لے جا کر گندم خریدتے ہیں. اب روپیہ، کاغذ، گندم، اناج، یہ دونوں الگ جنسیں ہیں. گندم کا حساب کرتے ہیں وزن سے اور روپے کو کرتے ہیں گن کر. صحیح تو ہے. قدر بھی نہیں پائی گئی. تو اب اس چوتھی صورت کے اندر ہی زیادہ تر خرید و فروخت ہوتی ہے. صحیح. عام خرید و فروخت یہی ہوتی ہے. زیادہ زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ نے گندم دے دی اور سامنے والے کے جانور لے لیے. یہاں بھی دونوں چیزیں نہیں پائی گئی. صحیح. تو چوتھی صورت کے اندر کاروبار کے اندر وسعت ہی وسعت ہے. یہاں کوئی شائبہ نہیں ہے سود کے حوالے سے. یہاں ادھار بھی ہو سکتا ہے اور کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اب وہ مسئلہ بھی آیا کہ جناب سونے کو ادھار بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے. تو معاشرے کے اندر بعض جاہل لوگ پائے جاتے ہیں جو شریعت کے مطالب مفاہیم سے ناآشنا ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب نوٹ ایجاد ہوا تو لوگوں نے نوٹ کی ویلیو اور نوٹ کی حیثیت ماننے سے انکار کر دیا تھا. صحیح. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کفل الفقی الفاہم لکھا اور فرمایا کہ یہ کرنسی ہے بھائی، اسے مانا جائے گا، اس کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے گی، اس پر زکوٰۃ ہوگی،
اور یہ احکام شریعہ میں معتبر تصور کیا جائے گا. تو بعض لوگوں نے نوٹ ہی کا انکار کر دیا تھا. آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, بہت قلیل ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جناب سونے کو ادھار نہیں خرید سکتے آپ روپوں کے بدلے. تو شریعت کا ضابطہ یہ کہتا ہے کہ روپیہ ہے عددی چیز اور وہاں سونا ہے, دونوں کی جنس بھی الگ, قدر بھی مختلف, صحیح فوت ہو سکتی ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایک تو سود کی وہ مشہور صورت, ٹھیک, قرضہ دے کر نفع لینا. جو سود کی یہ والی صورت ہے, یہ اس کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں جاننا ضروری ہے. یہ باتیں ذہن نشین ہو تو بڑے آسانی سمجھ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آج تو بہت پیارے انداز میں 4 قسمیں بیان کی. الحمدللہ میں نے تو لکھنے کی کوشش کی ہے, امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی لکھا ہوگا. لیکن اس بات کو, اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد احساس ہو رہا ہے ہم نہ جانے کتنے سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں. کوئی کون سی مارکیٹ میں ہوگا, کوئی کیا کاروبار کر رہا ہوگا. لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پر ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم بہت زیادہ ہم آرگنائز کاروبار کرنے والے ہیں, ہم بہت پرانے کاروباری ہیں. لیکن کیا ہمیں یہ تمام باتیں پتہ ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہمارے کاروبار میں سود کی آمیزش ہو رہی ہے, حرام کی آمیزش ہو رہی ہے. سلسلہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی لیتے جائیے. جیسا بھی کاروبار کر رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیے. الحمدللہ باب المدینہ کراچی, مرکز الاولیاء لاہور, حیدرآباد, راول پنڈی, کئی جگہوں پر دعوت اسلامی کے دارالفتہ ہیں. اور اگر آپ دنیا میں کہیں اور ہیں گھبرائیے نہیں, دعوت اسلامی نے آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. دارالفتہ اہل سنت ای میل پر موجود ہے. جی ہاں, آپ darulifta@dawatIslami.net پر جب چاہیں میل کر کے اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیں اور وہاں سے آپ شرعی رہنمائی لے لیجیے. ٹیلی فون اٹھائیے, اس وقت اسکرین پر آپ کو 12 گھنٹے ٹیلی فون ملانے کی جو سہولت ہے وہ نمبر دکھایا جائے گا. آپ اس نمبر پر کال کیجیے, اپنے کاروبار کے بارے میں رہنمائی کیجیے. برائے کرم اپنی سمجھ سے کاروبار نہ کیجیے بلکہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی رہنمائی لے لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم نے 4 کیٹیگریز سنی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے ہم اپنے کاروبار میں سود کی آمیزش کر لیتے ہوں, ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ہو. سونار مارکیٹ کے اسلام میں موجود ہیں, آئیے پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو اسلام میں موجود ہیں بہت بار آپ نے ان کو مدنی چینل پر دیکھا ہوگا, ان سے آپ نے نعت تو سنی ہوگی, لیکن آج الحمدللہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ سونار مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آصف اتاری. آصف بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ نعت بھی پڑھتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کا مطلب کاروبار بھی کرتے ہیں. سونار مارکیٹ میں ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ جی جی. کسی دکان پر ہوتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی جی. ماشاءاللہ. آپ کا نام حضور؟ محمد فیصل بھائی. فیصل بھائی آپ کیا کرتے ہیں سونار مارکیٹ میں؟ میری اپنی دکان ہے. آپ کی اپنی دکان ہے ماشاءاللہ, آپ بھی سونار کا کاروبار کرتے ہیں. تو آپ کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی امید ہے کہ کچھ سوالات لے کر آئے ہوں گے. ویڈیو سوالات بھی ہمارے سلسلے میں موجود ہیں. آئیے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے, پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے سونار مارکیٹ کے متعلق, گولڈ مارکیٹ کے متعلق سوالات کیے تھے. اب دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لیبارٹری کا کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس لوگ زیور پنگھلا کے ہمارے پاس رینی کی شکل میں لے کر آتے ہیں. اس میں اکثر لیبارٹریز والے یہ کرتے ہیں کہ 22 کیرٹ کا سونا ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ 22 کیرٹ کا سونا سامنے والا لے کر آ رہا ہے, اور یہ معلوم ان کو خود بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سونا 22 کیرٹ کا ہے. تو اس کے باوجود جب وہ رپورٹ ان کو کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 20 کیرٹ کی رپورٹ بنا کے سامنے والے کو پیش کرتے ہیں, کیونکہ اصل میں جو سامنے والا ہمارے پاس لے کر آتا ہے سونے کی شکل میں تو ان کو اس کے بدلے میں رقم چاہیے ہوتی ہے یا خالص سونا چاہیے ہوتا ہے. تو اگر وہ خالص سونا یا پیسے ہمارے پاس گاہک لیتا ہے تو کم از کم 2 کیرٹ وہ فائدہ کماتے ہیں لیبارٹری والے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ 2 کیرٹ جو کما رہے ہیں, وہ جو 2 کیرٹ اضافی کر کے کم رپورٹ دے رہے ہیں سامنے والے کو, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور بعد میں اس کی ٹیسٹ لیبر چارجز وہ پوری لے رہے ہوتے ہیں. حضور سوال آپ نے سنا اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے, اور واقعی اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہی غلط ہوتا ہے. لیکن آپ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح اگر رپورٹ بنا کے دی جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ایک گاہک لیبارٹری میں آتا ہے, سونا چیک کرواتا ہے بیچنے کے ارادے سے, اور لیبارٹری والوں کو معلوم ہے کہ گاہک جو سونا لایا ہے وہ 22 کیرٹ کا ہے, مہنگا ہے, لیکن جب وہ رپورٹ بنا کے دیتے ہیں وہ 20 کیرٹ کی بنا کر دیتے ہیں. تو اس سے لیبارٹری کو 2 کیرٹ کے سونے کا فائدہ ہو جاتا ہے, اس کی قیمت ان کے پاس رہ جاتی ہے. تو اس طرح گاہک کو دھوکہ دینا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, اور مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے
وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اسلامی طور طریقہ یہی ہے کہ جو چیز سامنے والا ہمیں بیچنے کے لیے لایا ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس خوبی کو ہم سامنے رکھیں, اس کو خریدتے وقت غلط بیانی نہ کریں کہ اس کے اندر ہم اس کا معیار کم بتا رہے ہوں اور کم معیار بتا کر ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں, تو یہ دھوکہ ہے اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور جو اسلام میں نے سوال کیا ہے ان کو اس کا جواب مل چکا ہوگا, اور یقیناً مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں ہو. صرف ایسا نہیں ہے کہ سونار کی لیبارٹری میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اگر ہمیں کوئی بھی اپنی چیز دینے آئے تو اس کو غلط تو نہ بتائیں کہ تمہاری چیز میں یہ خامی ہے. کہیں ایسا نہ ہو بیچارہ آپ پر تو اعتماد کر کے وہ چیز بیچ کر بھی چلا جائے گا, تھوڑا سا نفع بھی ہو جائے گا, مگر یہ مال کام نہیں آئے گا. حرام مال جو ہے وہ دنیا میں بھی وبال ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ وبال بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے. ایک بار پھر سونار مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گولڈ مارکیٹ میں ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے ہمارا کہ ایک تو ہم جو کام جو ہول سیل کا جو کام ہے وہ کیسا ہے, اور نمبر 2 اگر ہول سیل کا کام ہمارا ہے اور ہم اگر کسی سے کوئی ہمارا دکاندار ہے ہم ان کو 15 تولے کا آرڈر لیتے ہیں, تو اب یہ کہ آج کل بھاؤ کا اتنا فلکچویشن ہے کہ مطلب سمجھ میں آ رہا آج کچھ ریٹ ہے کل کچھ ریٹ ہے, تو ہم کو اس میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں. آیا کہ ہم ریٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد ہم کو وہ ریکوری ہوگی, 1 مہینہ 1.5 مہینہ حالات کے حساب سے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ریکوری کے لیے ہم وہ بھاؤ جو ہے مطلب مثال کے طور پہ آج 43,500 ہے, اب 1 مہینے کے بعد ہو جائے 45,000 روپے ہو جاتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ 40,000 روپے ہو جائے. تو مطلب میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ آیا کیسا, مطلب بھاؤ پہلے سے کاٹ لیا جائے یا مطلب بھاؤ یا اس کو بعد میں کاٹ لیا جائے, مطلب یا جس طرح کا جس دن بھاؤ ہمیں اسی دن بھاؤ ہم کاٹ لیں, تو ذرا یہ اس میں ہمیں تسلی رہے گی کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے ہول سیل مارکیٹ کے اندر, سونے کی ہول سیل مارکیٹ میں ادھار پہ جو کام ہوتا ہے وہ فار ایگزامپل 15 تولے سونا ہم نے بیچا تو کلائنٹ یہ کہتا ہے, بعض اوقات یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ چاہے ریٹ ابھی کا کاٹ لیں یا 1 مہینے بعد جب میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ اس ٹائم ریٹ کا کاٹ لیں, آپ کی مرضی ہے. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمیں آج کے دن کا جس دن ڈیل ہوئی ہے اس دن کا ریٹ کاٹنا چاہیے, اس پہ بلنگ کرنی چاہیے, یا 1 مہینے بعد جب وہ ہمیں پیمنٹ دے گا جس پہ ہماری ڈیل ڈن ہوئی ہے کہ 1 مہینے بعد پیمنٹ ملے گی, اس دن جو ریٹ ہے اس پہ ہمیں بلنگ کرنی چاہیے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح, بالکل آپ نے اس کی اور وضاحت کر دی. جی حضور سوال آپ نے سنا, اس کیا رہنمائی فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ریٹ واقعی بہت فلیکچویشن ہے, گولڈ مارکیٹ اس وقت بہت اوپر نیچے جا رہی ہے, تو کیا کریں وہ گولڈ مارکیٹ والے؟ اصل میں خرید و فروخت کا ڈن ہونا کسے کہتے ہیں, اگر یہ چیز سمجھ لی جائے تو بہت سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. پوری فقہ اسلامی کے جو معاملات کے احکام ہیں اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے, ان تمام اصولوں کے پیچھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ آگے جا کر فریقین تنازع کا شکار نہ ہوں. ٹھیک ہے, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اصول بنایا گیا کہ جب وہ ایک سودا کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ایک واپس ہٹنے کا اختیار نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یعنی سودا ہو گیا, ڈن ہو گیا, تو اب اسے ان دونوں کو اس پر پورا اترنا ہے, پورا کرنا ہے. اگر مثال کے طور پر ان کا سودا ہوتا ہے 40,000 روپے کا, ڈیلیوری کسی بھی وقت ہو, یہ سودا 40,000 روپے ہی پر برقرار رہے گا. اور اب یہ ہے کہ گاہک اپنے وعدے کی تکمیل کرے, یعنی اگر اس نے 1 مہینے کا ادھار کہا ہے تو وہ 1 مہینے پورا ہونے پر اپنے رقم کی ادائیگی کرے, اپنی چیز اٹھا لے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک عام خرید و فروخت کی بات ہے. لیکن سونے کے اندر یہ ہے کہ یہ بے استثناء ہے, یعنی آرڈر پر ایک چیز بنوانا بے استثناء کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی فقہاء کرام نے اسے کہا کہ یہ لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ سودا ہوا لازم ہو گئی, اب کسی ایک کو پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے. اگر ہر ایک دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹتا رہے تو پھر تو معیشت کا نظام ہی بیٹھ جائے گا. یعنی آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چاہے 25,000 روپے میں تولے میں بھاؤ سیٹ ہوا ہے اور جب زیور لینے کا وقت آیا اس وقت اگر 40,000 روپے بھی ہو گیا دام, تو دکاندار پر لازم ہے کہ 25,000 میں ہی اس کو سودا پورا کرے. جی جی, آپ کچھ کم ہو گیا تو اس کو کس حساب سے ہم اس کو پیسے دیں گے؟ جیسے بھاؤ بڑھ گیا تو کچھ وجوہات بتا کے وہ بتا دیتا ہے کہ میرے یہ مسئلہ ہوا کہ میں کینسل کروانا چاہتا ہوں,
تو اس صورت پہ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے، آپ نے ابھی بڑھوتی کی بات تو کی، لیکن بعض اوقات کیونکہ فلیکچویشن ہے، ریٹ نیچے آ گیا، اب گاہک سے 30,000 روپے تولے پہ زیور کا ریٹ طے ہو گیا، ڈیلیوری کے ٹائم پہ پتہ چلا کہ دام 25,000 روپے ہو گیا، تو اب جس طرح دکاندار کو تو آپ نے باؤنڈ کیا، اب گاہک آ کے کہتا ہے میری مجبوری ہو گئی ہے، میں سونا نہیں اٹھانا چاہتا، تو اب دکاندار اس کو 30,000 کے مطابق دے گا یا چونکہ دام گر گیا تو اس سے کوئی کٹوتی کرے گا؟ کیا طریقہ ہوگا؟ اصل میں ہم نے پچھلے گفتگو میں بھی یہی کہا کہ دونوں کو اپنے قول پر برقرار رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی سودا ڈن ہوتا ہے دونوں کے ایجاب و قبول سے، ان دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ دونوں ایجاب و قبول کر چکے تو اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا. اگر سونا اس نے 45,000 روپے میں بک کروایا تھا، اس کا ریٹ 35,000 روپے میں آ گیا، اب اس کو جس ریٹ میں بک کروایا تھا اسی ریٹ میں خریدنا ہوگا، لازمی ہے اس کے اوپر. دونوں صورتوں میں یہ سودا پورا کرنا ہوگا. امید ہے کہ اگر یہ اصول رکھا جائے سامنے، شریعت کے تقاضے پورے کیے جائیں تو لڑائی جھگڑے کی کیفیت بھی نہیں رہے گی اور آسانی سے ڈیل مکمل ہو جائے گی. آئیے اپنے ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف، ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ویڈیو سوال میں سنارا مارکیٹ کے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ 1,000 روپے کے گولڈ کے حساب سے ہم نے ایک چیز خریدی ہے، اب وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ 1,000 کی خریدی 1,200 ہو گئے، تو زکوٰۃ مجھے 1,000 روپے کے حساب سے نکالنی ہے، 1,200 کے روپے کے حساب سے نکالنی ہے؟ جی حضور، آپ نے سوال سنا اور واقعی یہ لوگ کئی سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ گولڈ کے حوالے سے. مارکیٹ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. خریدی تھی 1,00,000 روپے کی، ہو گئی اب 1.5 لاکھ کی، تو زکوٰۃ 1,00,000 پر نکلے گی یا کرنٹ مارکیٹ پر نکلے گی؟ کیا فرماتے اس حوالے سے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جب سال کا اختتام ہوتا ہے نصاب زکوٰۃ پر، تو اس وقت جو اس نصاب کی قیمت ہوتی ہے اس وقت اس کا 40واں حصہ اس پہ دینا لازم ہوگا. یعنی یوں کہیں کہ قیمت خرید جو اس کی تھی اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ نہیں دینی. سال کے اختتام پر جب اس کے مال کی جتنی بھی قیمت بڑھ جائے، چاہے وہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تو جو قیمت تھی سال کے پورا ہونے پر اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. قیمت خرید کا اس میں اعتبار نہیں کیا جاتا. یعنی بہت کلیئر کر دیا کہ کرنٹ مارکیٹ ویلیو، جس وقت آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی، جو دن آپ کا ہے، اس وقت جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے قیمت کم ہو جائے چاہے زیادہ ہو جائے. کاسٹ کا اس میں اعتبار نہیں ہے. جی حضور، آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی حضور، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جن کے پاس پچھلا سونا پڑا ہوا ہے، کافی پرانا پڑا ہوا ہے، جس کی زکوٰۃ انہوں نے نکالی ہی نہیں ہے، اب اس صورت میں یہ کیا کریں گے؟ کئی سالوں بعد خیال آیا کہ اب زکوٰۃ نکالنی ہے، تو پھر کس طرح ریٹ بھی بڑھ گیا، اب کیا کریں گے؟ ہاں، تو اس صورت میں بھی حکم شرع وہی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے 5 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کے پاس 10 تولہ سونا موجود تھا، تو یقیناً آج جو سونے کا ریٹ 44,000 کے قریب چل رہا ہے اس وقت موجودہ ایام میں، تو 1 سال پہلے اس سے کم ہوگا اور 1 سال اس سے 2 سال پہلے اور کم ہوگا. تو اس طرح اس کو جو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو حکم شرع اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ 5 سالوں کی زکوٰۃ 44,000 روپے تولہ کے اعتبار سے نکالے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ صرافہ بازار میں مارکیٹ میں جا کر ریٹ کی لسٹ معلوم کریں کہ کس سال کتنے روپے تولہ چل رہا تھا اور اس کا سال کب پورا ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ سونے کا ریٹ معلوم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 5 سال پہلے 10 تولہ سونے کا ریٹ کتنا تھا سال کے اختتام پر، اس کے مطابق جو قیمت بنے اس قیمت کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کر دیں 40واں حصہ. اسی طرح اس کے بعد قیمت بڑھ گئی ہوگی لیکن کچھ 44 سے کم ہی ہے، تو دوسرے سال کے اختتام پر سونے کی قیمت جتنی ہوگی اس کا 40واں حصہ ادا کرے. یوں ہی اس طرح 5 سالوں کی زکوٰۃ ہر سال کے اختتام پر جو سونے کی قیمت تھی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے. موجودہ وقت جو سونے کی قیمت ہے اس کے مطابق وہ 5 سال کی زکوٰۃ اس پہ لاگو نہیں ہے. صحیح. پچھلے سالوں کی زکوٰۃ پچھلے سالوں کے مطابق جو ریٹ بنتے رہے تھے اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت دیکھیں کتنی آسانی کی راہ نکل آئی. اگر سیکھا جائے، سمجھا جائے، اہل علم لوگوں سے رجوع کیا جائے
تو راہیں بھی نکلتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بندے کو احساس ہو کہ اگر مجھ پر زکوٰۃ ہے یا مجھ پر کوئی قرض باقی ہے, شریعت کی طرف مجھے کوئی چیز ادا کرنی ہے, تو اس کو فوری طور پہ ادا کر دیا جائے اور اپنے قرض کو پورا کیا جائے, تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. حضور آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں, سنارا مارکیٹ سے آپ کا تعلق ہے, آج احکام تجارت میں آپ تشریف لائیں, تو کوئی سوال کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں. جی حضور, سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے دکاندار ایک پیس خریدتے ہیں جو 10 تولے کا ہوتا ہے, پیور 24 کیرٹ کا. ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ خرید و فروخت ہوتا ہے, وہاں یہ کال کرتے ہیں دکاندار. کال کرنے کے بعد مثال کے طور پہ گولڈ فی تولہ ہے 44,000 روپے, وہاں فون کر کے کہتے ہیں کہ گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے. اب انہیں پتہ چلتا ہے 44,000 روپے سونا اس وقت جو ہے وہ آپ کو تولہ ملے گا. وہ پیس ہوتا ہے 10 تولے کا, اور جو خریدنے والے ہیں ان کو یہ ریٹ سمجھ میں آ جاتا ہے, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پیس بک ہو گیا 44,000 روپے میں. اب نہ دکاندار نے اسے پیسے پہنچائے ہیں, نہ وہاں سے اس نے مال خریدا, صرف فون پر سودا ہوا ہے. دوسرے دن ریٹ ہو جاتا ہے 45,000 روپے, یعنی 1,000 روپے مثلا تولے پہ بڑھ گئے. تو اب آیا یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو 1,000 روپے تولے پہ بڑھ گئے, تو وہ دکاندار وہاں پر جا کر اپنے 1,000 روپے نفع کے لے لے گا, یا پیس اس سے پوری پیمنٹ دے کے خریدے گا, اپنے پاس اس کا قبضہ کرے گا, پھر اس کو دے کر نفع لے گا؟ اس کی صورت ذرا بیان کریں. لیکن ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں, لوگ صرف نفع کا لین دین کر لیتے ہیں, نفع یا نقصان ہو جاتا ہے, نارملی کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے, اصل میں کیش کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور فون پر بھی سودا ہوتا ہے. یعنی جو فون پر سودا کرنا چاہے وہ فون پر بھی بھاؤ کٹوا دیتے ہیں, بہت سے جا کے مال اٹھا لیتے ہیں اور پیمنٹ دے دیتے ہیں. بہت سے فون پر ہی کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ گولڈ ریٹ بک کرا دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے یہ 10 پیس ہمارے ہو گئے 44,000 کے بھاؤ میں. اس کے بعد جب 1,000 روپے یا 1,500 روپے بڑھ جاتے ہیں تو فون پر ہی بیچ دیا کہ ہم نے جو آپ کو 44,000 روپے میں ہمارا سونا بک کروایا تھا, اب 45,500 روپے تولا ہو چکا ہے, تو 1,500 روپے تولے پہ جو ہمارا نفع ہے نا یہ ہمیں دے دو, یا ہم لینے آ رہے ہیں. اب نہ سونا وہ خریدنے وہاں گئے, نہ بیچنے والے نے سونا ان تک پہنچایا, صرف فون پر یہ ہو گیا. تو اس طرح کرنا کیسا؟ کوئی فزیکل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, ٹیلی فون پر ہی لے بیچ ہو گئی, نفع نقصان ہو گیا, اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ویسے تو ٹیلی فون پر بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن خرید و فروخت کے اندر ایک اصول فقہا نے بیان کیا, انما الامور بالمقاصد, دار و مدار مقاصد پر ہوتا ہے کہ دکاندار نام کیا لے رہے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ وہ اصل کرنا کیا چاہتے ہیں اس کا اعتبار ہے. یہ جو صورت بیان کی ہمارے بھائی نے, ہمارے مشاہدے کے مطابق یہ 2-3 صورتوں میں پائی جاتی ہے. ایک تو انہوں نے بیان کیا کہ کوئی پویلین ہے یا بڑی مارکیٹ ہے, یہ لفظ ہے, تو وہاں فون کر کے پوچھا جاتا ہے, وہاں بھی کسی بروکر سے پوچھیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو فون کر کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس سونا ہوتا ہے, یعنی اس کی ملک میں ہی نہیں ہوتا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 دکاندار آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, کیونکہ دکان کھولنے کے لیے مال ڈالنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ آتے ہیں صبح ایک دوسرے کو فون کرتا ہے, ہاں بھائی سونے کا ریٹ کیا ہے, میں نے خرید لیا, نہ اس نے پیسے دینے ہیں اور نہ اس کے پاس سونا ہے. شام کو جاتے ہیں فون کرتے, ہاں بھائی ریٹ کیا ہے. تو اب اگر مہنگا ہو گیا ہوتا ہے تو خریدنے والا نفع لے لیتا ہے, اور سستا ہو گیا ہوتا ہے تو بیچنے والا اس سے نفع لے لیتا ہے. صحیح, یہ دوسری صورت. تیسری صورت اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ کہ یہ کھولتے ہیں ویب سائٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس پر دیکھتے ہیں کیا فگر آ رہی ہے. بعض لوگ سونے میں کرتے ہیں, اور بعض لوگ آئل وغیرہ کا ریٹ دیکھ کر آپس میں فون گھماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہاں میں نے خرید لیا, شام کو کہتے ہیں میں نے بیچ دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. نہ اس کا مقصود خریدنا ہوتا ہے نہ اس کا مقصود بیچنا ہوتا ہے, اصل مقصود ہوتا ہے ڈفرینس لینا, اور یہ سٹہ بازی ہے. صحیح بات, یہ سٹہ بازی ہے, یہ کوئی کاروبار نہیں, جوا ہے, حرام ہے, اور اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. یہ وہی صورت ہے کہ کاروبار ہی نہیں ہے, یہ صرف محض جو ہے وہ ہیر پھیر ہے, الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. آئیے ایک بار پھر سونار مارکیٹ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے لیے وہاں سے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم 21 کیرٹ کا مال لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں ہمیں 21 کیرٹ کا لگتا ہے, ہم گاہک کو 21 کیرٹ کے پیسے دے دیتے ہیں, اور بعد میں وہ مال 22 کیرٹ کا نکلتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ
اس سے پہلے کہ جواب لیا جائے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے کی برکت سے، احکام تجارت دیکھنے کی برکت سے اور الحمدللہ مذہبی ذہن ہونے کی برکت سے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ خوف ضرور ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی. اور سونار مارکیٹ میں یوں تو ہم 2 سلسلوں میں کئی ایسی باتیں سیکھی ہیں یا سنی ہیں کہ بہت ساری ٹپیکلٹیز ہیں، مشکلات ہیں. بڑا خوف خدا والا یہ سوال تھا کہ لے لیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ 22 کیرٹ کا ہے، تو اب دکاندار پر کیا ہوگا؟ اسے تلافی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. مثلا آپ نے کسی کو 1000 روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 10-10 روپے کی صورت میں آپ نے اس کو دے دی ہے. جب وہ گنتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک نوٹ زیادہ ہے، تو اس زیادہ نوٹ کا وہ مالک نہیں بنے گا، بلکہ وہ زیادتی اس کے پاس امانت ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہوگا. تو جب کوئی سونا آپ نے خریدا 20 کیرٹ کا بتا کر اور وہ نکلا 22 کیرٹ، تو چونکہ آپ نے اس کی مقدار ویلیو کم بتائی اور حالانکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ جو اس کی تلافی ہے وہ پوری کی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، ورنہ جو رقم اوپر کی ہے وہ صدقہ کر دی جائے. اگر وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے، صدقہ کر دی جائے. ماشاءاللہ. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنے کلائنٹ کو زیور بنا کے دیتے ہیں اور کیا اس کا نام صحیح سونے میں بنا کے دیتے ہیں، اور وہی کلائنٹ کسی اور جگہ سیل کرنے جاتا ہے یا دکھانے جاتا ہے تو وہ دکاندار اس کی میک نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ 21 کیرٹ نہیں ہے، 18 کیرٹ ہے، اور یہ ہے وہ ہے، جتنی بھی برائی اور جتنی برائی ہمارے سر پہ ڈال دیتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی حضور، سوال آپ نے سنا اور واقعی یہ ہے کہ جب خریدتے ہیں تو مال کا عیب بتایا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں یہاں 2-3 باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو ہے جھوٹ بولنے کی عادت اور نفاق، صحیح، جو کہ منافق کی ایک علامت ہے کہ وہ اس میں جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ اس کا مقصود دوسرے دکاندار کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، جی، تاکہ جو ہے وہ گاہک آئندہ اس کے پاس جائے ہی نہیں. اور تیسرا جو اس کا مقصود ہے وہ گاہک کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، تاکہ گاہک اس کی چکنی باتوں میں آ کر اپنے مال کو نقص دار سمجھ لے اور نقص دار سمجھنے کے بعد سستا بیچ کے چلا جائے. تو ظاہر بات ہے دل کے اندر جب گندگی ہوگی تو اس سے جھوٹ بھی نکلے گا، نفاق بھی ظاہر ہوگا، دھوکہ دہی بھی آئے گی. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ بس مال مال اور مال، جب یہ تصور کر لینا تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا. جب رزق حلال کا ذہن بنے گا تو وہ خود سوچنے پر مجبور ہوں گے. آخر ہمارے ان سائل محترم نے بھی تو سوال کیا ہے، ان کے ذہن میں بات آئی ہوگی نا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمام مسلمان اگر اچھا سوچیں گے تو اس سے پورے معاشرے پر اثر پڑے گا. صحیح، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جو چیز نقص والی نہیں ہے اس کا نقص بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں میں بار بار یہ اس لیے کرتا ہوں کہ صرف سونار مارکیٹ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کام آئیں گی کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، خواہ خواہ کسی کا نقص بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی دکاندار کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. وقت کم ہے لیکن آخر میں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے یہ واقعہ میں سننے کو ملا. امیر اہل سنت نے بیانات میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے کہ ایک شخص مدینہ شریف کے ایک دکاندار کے پاس کپڑا لینے کے لیے گیا. جب وہاں وہ کپڑا لینے کے لیے گئے تو اس دکاندار نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا کپڑا بہت اچھا ہے، سامنے والے سے مطلب بڑا مہنگا بیچتا ہے، جو آج کل ہمارا طریقہ کار ہے. اس نے یہ کہا کہ الحمدللہ صبح سے میرے کاروبار میں اچھی بکری ہو گئی ہے، سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میں نے دیکھا ہے صبح سے کوئی گاہک وہاں نہیں آیا. ایسا کیجیے آپ یہ کپڑا وہاں سے جا کے لے لیجیے، حالانکہ یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے لیکن میرے بھائی کا آج کاروبار نہیں ہوا. ایک وہ کاروبار ہوتا تھا، ایک وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا، اور ایک آج ہمارا حال ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے دکاندار کے پاس گاہک چلا جائے تو ہمیں حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اپنے سلسلے کے آخری ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سونار مارکیٹ میں ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ مارکیٹ میں 11 کیرٹ کا سونا دکاندار 12 کیرٹ کہہ کے بھیجتے ہیں،
اور وہی گاہک جب واپس مارکیٹ میں بیچنے آتا ہے تو 12 کیرٹ کا ہی کہہ کر لیتے ہیں، جبکہ ہوتا ہے 11 کیرٹ ہے. گاہک کو بھی یہی پتا ہوتا ہے کہ 12 کیرٹ کا ہم سونا بیچ رہے، دکاندار بھی 11 کیرٹ کو 12 کیرٹ کے کہیں واپس لیتا ہے. آیا یہ اس طرح بیچنا ہمارا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں. جی حضور، سوال آپ نے سنا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جیسے کہ سوال کے اندر ہی وضاحت کی گئی کہ 11 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے اور 12 کیرٹ کہہ کر اس کو بیچا جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 11 کیرٹ کے سونے کی قیمت کم ہوگی 12 کے مقابلے میں. تو یہ گاہک کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ ہوا، غلط بیانی کی گئی کہ کم قیمت کا سونا زیادہ قیمت والا بتا کر زیادہ قیمت پر اس کو فروخت کر دیا. تو اس طرح کرنا ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے، اور مسلمان کی شان دھوکہ دینا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ گاہک جب واپس کرنے آتا ہے تو وہ اگرچہ 12 کیرٹ سمجھ کر واپس کر رہا ہے، لیکن خریدار کو پتہ ہے کہ 11 کیرٹ کا ہے. جب دکاندار ہے اس کو معلوم ہے کہ 11 کیرٹ. ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر دکاندار وہ 12 کیرٹ سمجھ کے لے لے، بلکہ ہمیں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 کیرٹ سے ہی لیتے ہیں، بعضوں کا 10 کیرٹ بھی کر دیتے ہیں اس کو. تو آپ کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ بیچتے وقت ہی اس کو بتا دیا جاتا تو ٹھیک تھا، ورنہ تو دھوکہ دی ہوئی. ہاں، تو اس طرح کرنا یہ دھوکہ دہی ہے. ہاں البتہ اگر ایسی صورت ہے کہ گاہک کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ہوتا ہے 11 کیرٹ کا ہے، لیکن ہم اس کو 12 کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 11 کیرٹ کو 12 کیرٹ کہتے ہیں اور اسی لینگویج میں ہم اس کو بیچا کرتے ہیں. تو اگر یہ واضح کر دیا جائے تو اس طرح پھر اب خرید و فروخت کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی 11 کو 12 کرنا اور 13 کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. جو چیز جتنی کیرٹ کی ہے اتنی ہی اس کو شوق کیا جائے، اتنے ہی ریٹ پہ اس کو بیچا جائے. آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، سونار مارکیٹ، گولڈ مارکیٹ کے متعلق ہم نے گفتگو کی. بہت ساری باریکیاں ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. یقیناً سارے مسائل کو ہم ان 2 سلسلوں میں حل نہیں کر پائے. اگر آپ سونار کا کاروبار کرتے ہیں، سونار کے یہاں جاب کرتے ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، کسی طرح بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا براہ کرم شرعی رہنمائی لے لیجئے. ایک بار دارالفتہ اہل سنت سے بھرپور رابطہ کر لیجئے. قریبی دارالفتہ اہل سنت تشریف لے جائیے. ای میل پر دارالفتہ اہل سنت پر رابطہ کیجئے. اس وقت اسکرین پر آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہوں گے، یا 12 گھنٹے ٹیلی فون پر دارالفتہ کے اسلام میں موجود ہوتے ہیں. فون کر کے اپنے مسائل حل کروا لیجئے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے کاروبار میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہو اور ہم روزی حرام کما رہے ہوں. میرے پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح احکام تجارت کے سلسلے میں اگلے سلسلے میں کسی اور مارکیٹ کے سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. احکام تجارت سلسلہ دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں علم دین کی الحمدللہ آگاہی عطا فرماتا ہے، علم دین سیکھنے کا موقع دیتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اور اس طرح کے سلسلے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے علم دین سے دور ہیں. ہمیں کئی باتیں نہیں پتہ ہوتی، مگر ان سلسلوں میں آ کر، ان سلسلوں میں بیٹھ کر، سن کر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جہاں جہاں دنیا میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، جو اس وقت شریک ہے ہمارے ساتھ، پروردگار عالم تمام اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں برکتیں، وسعتیں نصیب فرمائے. جو پریشان ہیں، روزی روزگار کے مسائل میں گرفتار ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.